اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا لیسن ہے اسم کا وزن، ٹھیک ہے، ویٹ آف این اسم، یعنی کہ جس طرح سے دوسری چیزوں کا وزن ہوتا ہے، عربی زبان میں اسم یعنی ناؤن جو ہوتے ہیں ان کا بھی اپنا وزن یعنی ویٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویٹ پڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں، بیکاز ٹوڈیز لیسن از ویری ایزی انشاءاللہ، اور ہم پہلے اس سے پہلے ریویژن کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ کلمہ کہتے ہیں ایوری میننگ فل ورڈ، ہر بامعنی لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کے 3 ٹائپ ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اور ہم نے یوں دیکھا کہ سب سے پہلے ہم اسم پڑھ لیں گے، پھر حرف پڑھیں گے، پھر فعل پڑھیں گے، اور ہم فی الحال ابھی پڑھ رہے ہیں اسم۔ جتنا بھی کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سارا کچھ ڈیل کر رہے ہیں اسم کے بارے میں، جو پچھلے دونوں لیسن تھے، آج کا لیسن ہے، اور آگے کے کئی 2-3 لیسن انشاءاللہ اسم کے ہی متعلق ہوں گے۔ پھر پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا مسلمن ٹیبل، آپ سب کو ہوپ فلی اب تک سارا لرن ہو چکا ہوگا۔ مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ۔ اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا مسلمتن ٹیبل، مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاس 3 اینڈنگ ساؤنڈ تھی، ان یا سنگل بھی ہو سکتی ہے، آ او ای، ٹھیک ہے، یعنی کہ حرکات جو سنگولر میں یعنی واحد میں ملتی ہے ہمیں۔ اور پھر اینڈنگ کمبینیشن ہمارے پاس 6 تھے جو کہ ہمیں ڈوئل اور پلورل میں ملتے ہیں۔ ڈوئل میں ہمیں جو کمبینیشن یعنی حروف ملتے ہیں وہ ہے آنی عینی، میل ہو چاہے فیمیل ہو، پھر فیمیل میل پلورل یعنی کہ جمع مذکر، اس کو ہم کہیں گے اونا اینا کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے، اور فیمیل پلورل جو ہے اس کو ہم آتن اور آتن کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ تو 6 ہمارے پاس کامبوز ہیں، آنی عینی، اونا اینا، آتن آتن۔ 3 ہمارے پاس سائنز ہے، ان، کبھی سنگل حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا اعراب کے رول، یعنی فنکشن آف اعراب۔ اعراب کیا ہے؟ اعراب ہے رفع، نصب، جر۔ رفع، نصب، جر، اعراب کا کام کیا ہوتا ہے؟ رفع کا کام ہوتا ہے ڈوئر، یعنی کام کرنے والا، ٹھیک ہے، کام کرنے والا۔ وہ کام کرنے والا ڈوئر یعنی کہ فاعل ہو سکتا ہے، اگر وہ کام کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اوریجنل ہوگا، یعنی وہ ویسے ہی بورن ہوگا، ڈیفالٹ ہوگا۔ پھر ہم نے نصب کا کام دیکھا۔ نصب کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ ڈیٹیل دیتا ہے، یعنی کام کے بارے میں مزید معلومات دیتا ہے، کسی بھی اسم کی، کسی بھی کام کی مزید معلومات جو ہوگی وہ نصب میں ہوگی، یعنی ڈیٹیل ہوگی، اور یہ نصب ہے، ٹھیک ہے، یہ نصب کا کام ہے۔ پھر اس کے بعد جر ہم نے دیکھا تھا۔ جر کا کیا کام ہے؟ جر کا یہ کام ہے کہ وہ ملکیت یعنی پوزیشن بتاتا ہے۔ پوزیشن یعنی ملکیت کیسے پتا چلتی ہے؟ انگلش میں آف کے ذریعے سے، اپوسٹروف یا ایس کے ذریعے سے، یا پھر اردو میں کا، کی، کے، را، ری، رے کے ذریعے سے پتا چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں کام تھے رفع، نصب، جر کے۔ اچھا بائی دا وے ڈکلینشن کہتے کس کو ہے؟ ڈکلینشن یعنی سٹیٹس، یعنی حالت، یا پھر ہم کیسز جو بھی کہنا چاہیں، all are same۔ ڈکلینشن کہہ لیں، یا آپ اس کو حالتیں کہہ لیں، حالت رفع، نصب، جر، یا کیسز کہہ لیں، نومینیٹو، ایکوزیٹو، جینیٹو کیسز کہہ لیں، یا آپ ان کو اعراب کہہ لیں یا ڈکلینشن کہہ لیں، سب ایک ہی چیز کے نام ہے۔ اعراب کہتے کس کو ہیں؟ جب شیپ چینج ہوتا ہے اور میننگ چینج نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں ہم اعراب، یعنی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا اس کو، آئی ایم جسٹ ریوائزنگ the things۔ تو اعراب یعنی کہ جو بھی ورڈ ہوں گے اس کے الگ الگ شیپ دکھائی دیں گے لیکن اس کا میننگ سیم رہے گا۔ اور سب سے پہلا اگزامپل ہم نے اس میں لیا تھا محمد، محمدن، محمدن۔ تو تینوں جگہ پر محمد جو نام ہے اس کا میننگ چینج نہیں ہو رہا، بٹ
اس کے شیپ چینج ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اسی کو کہا جاتا ہے اعراب. تو انشاءاللہ یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ویٹ آف این اسم. ویٹ آف این اسم پڑھنے سے پہلے ہم فلو چارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیزیں ہم نے ڈیل کرنی ہے اور کیا ہم پڑھ آئے ہیں. تو اعراب یعنی اسٹیٹس کے اندر ہم نے 4 چیزیں پڑھنی ہیں: فارم، آئیڈینٹیفیکیشن، ویٹ اور فلیکسیبلٹی. ہم انشاءاللہ پہلے دیکھتے ہیں ہم نے پڑھ کیا کیا لیا ہے. ہم نے دیکھیں یہ پڑھ لیا کلمہ. کلمہ یعنی ایوری میننگ فل ورڈ. اس کے اندر 3 چیزیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم کے اندر ہم نے 4 چیزیں پڑھنی ہے. اب یہ فلو چارٹ آپ کے ذہن میں بالکل اچھی طرح سے بیٹھ جانا چاہیے. اسم کے اندر 4 چیزیں ہیں. ہم اس کو شارٹ میں یاد رکھ سکتے ہیں: SNGT. اس کا ایبریویشن بنا لیجئے SNGT. ایس کیا ہے؟ اسٹیٹس ہے یعنی اس کا اعراب. این کیا ہے؟ نمبر یعنی اس کا عدد. جنس کیا ہے؟ یعنی اس کا جینڈر، جنس. اور ٹائپ یعنی قسم. اعراب میں ہم نے پڑھا رفع، نصب، جر. نمبر میں ہم نے پڑھا سنگولر، ڈوئل، پلورل یعنی واحد، مثنیٰ، جمع. نمبر میں ہم نے جینڈر میں ہم نے پڑھا ہے مذکر اور مؤنث، میسکولین اینڈ فیمینن. اور قسم یعنی ٹائپ میں ہم نے پڑھا ہے خاص اور عام، کامن یا پراپر، نکرہ یا معرفہ. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹ یا انڈیفینیٹ. تو یہ ہم نے جسٹ لیا ہے، ہر چیز کو ہم ڈیٹیل میں ڈیل کریں گے. اب اسی ٹیبل کو ہم نے ذرا یہاں پر اس طریقے سے لکھا ہے اوپر لے آ کر: SNGT، اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ. اسٹیٹس میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اسٹیٹس دا ویری فرسٹ تھنگ. اسٹیٹس میں ہم نے 4 چیزیں پڑھنی ہے: اس کی حالت یعنی فارمز، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یعنی اس کی پہچان، اس کا ویٹ اور اس کی فلیکسیبلٹی. 2 چیزیں ہم پڑھ آئے ہیں. 2 چیزیں کیا پڑھ لی ہم نے؟ اس کے فارم پڑھ لیے کہ وہ رفع ہوتا ہے، نصب ہوتا ہے یا جر ہوتا ہے. وہ 3 نام جو ہے اب تک آپ لوگوں کو ہوپ فلی لرن ہو چکے ہوں گے: رفع، نصب، جر. یہ اس کے فارم ہے. اب دوسری چیز، اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے. اسٹیٹس کو آئیڈینٹیفیکیشن کا طریقہ کیا ہے؟ اسٹیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا، پہچاننے کا طریقہ. اسٹیٹس کو پہچاننے کا طریقہ بہت سمپل ہے کہ آپ پہلے اس کے آخر میں اینڈنگ کامبوز ڈھونڈے: آنی، اونا، اینا، آنی، اینی، اونا، اینا، آتوناتن. اگر وہ نہ ملے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سنگولر ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی کامبو نہیں ہے، یعنی اس کے اندر اینڈنگ ساؤنڈ ہے. تو یہی 2 طریقے ہیں اعراب کو پہچاننے کے: یا تو اینڈنگ کامبو پایا جائے گا اس کے اندر، آنی، اینی، اونا، اینا، آتوناتن، یا پھر اینڈنگ ساؤنڈ پائی جائیں گے اس میں ان، ان، ان. یہ اس کے پہچاننے کے طریقے ہیں. یہ بھی ہم دیکھ آئے ہیں، یہ بھی ہم نے آلموسٹ پڑھ لیا ہے. تھرڈ ٹاپک جو کہ ٹوڈیز ٹاپک، دیٹ از ویٹ آف این اسم، یعنی اسم کا وزن. اور اسم کے وزن میں ہم 2 چیزیں پڑھنے والے ہیں: ایک اسم ہوتا ہے بھاری، ایک اسم ہوتا ہے ہلکا. اور یہی 2 وزن جینوینلی بھی ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے، یا تو کوئی چیز ہلکی ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اسم کا ویٹ پڑھیں گے. تو ویٹ آف این اسم یعنی اسم کا وزن. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اسم کا وزن کیا ہوتا ہے. ساری چیزیں ہم پڑھ آئے ہیں الحمدللہ. تو اگر جس کا کچھ مس ہو گیا ہو تو آپ لوگ پچھلی دونوں جو ریکارڈنگز ہے اس کے ذریعے سے اس چیز کو کوپ اپ کریں تاکہ انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ میں آ جائیں ہمارے. ٹھیک ہے، آج ہم 3rd لیسن پڑھ رہے ہیں: ویٹ آف این اسم، اسم کا وزن. ناؤ سی، یہاں پر 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں ویٹ آف این اسم میں. اسم یا تو ہیوی ہوگا یا پھر لائٹ ہوگا. 2 ہی وزن ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. یا تو وہ چیز ہیوی ہوگی یا وہ چیز لائٹ ہوگی. رائٹ، تو ہم دیکھ لیتے ہیں ہیوی کسے کہتے ہیں اور لائٹ کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیوی کسے کہیں گے؟ آپ لوگ یہ اسی طرح سے یاد رکھ لیں. یہ کمپیریٹیو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس طریقے سے چارٹ بنا دیا ہے. ہیوی اسم اور لائٹ اسم میں کیا فرق ہے؟ ابھی انشاءاللہ ہم ایگزامپل دیکھیں گے لیکن اس کے کچھ پوائنٹس یاد رکھ لیں آپ. ہیوی کسے کہتے ہیں؟ ہیوی کہیں گے ہر وہ اسم
جس کے اندر نون ساؤنڈ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو ہیوی کہیں گے. کیا بات ہے؟ نون ساؤنڈ یعنی نون کی آواز جس ورڈ کے آخر میں سنائی دے وہ اسم ہیوی ہے یعنی بھاری ہے. جس اسم کے آخر میں نون کی آواز سنائی نہ دے، نون موجود نہ ہو، نون کی ساؤنڈ اوکے، ناٹ نون کی ساؤنڈ، نون کی آواز موجود نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے وہ لائٹ ہے. نون کی ساؤنڈ ہے تو بھاری ہے، نون کی ساؤنڈ نہیں ہے تو وہ لائٹ ہے. کسی بھی وزن کو آپ ہلکا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے کچھ نکال دیتے ہیں، تو یہاں پر نون کی ساؤنڈ کو نکال دیا گیا تو وہ ہیوی ہو گیا، ہیوی سے لائٹ ہو گیا. تو ہیوی نون کی ساؤنڈ کا موجود ہونا، نون کی آواز کا موجود ہونا. لائٹ نون کی آواز کا موجود نہ ہونا. ایگزامپل ابھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے، نون کی آواز دو طریقوں سے آ سکتی ہے، یا تو تنوین کی جگہ سے آواز سے، تنوین کی موجودگی سے، یا نون کی موجودگی سے، اینڈنگ کمبینیشن کے جو نون ہے اس کے وجہ سے. تو ان دونوں کی موجودگی اس کو ہیوی کر دیتی ہے اور ان دونوں کا ایبسنس اس کو لائٹ کر دیتا ہے. تنوین نہ موجود ہو اور اینڈنگ کمبینیشن کے نون موجود نہ ہو تو وہ لائٹ ہو جائیں گے. پھر تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا نارمل. ہیوی جو ہے یہ نارمل ہے اور لائٹ جو ہے وہ ایب نارمل ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی ورڈ ہیوی دکھائی دے رہا ہے نون ساؤنڈ کے ساتھ، دیٹ از نارمل، وہی اسی کی اوریجنالٹی ہے، وہ اسی طرح ہوتا ہے. اگر اس کے اندر نون ساؤنڈ نہیں ہے دیٹ از ایب نارمل، یعنی اس کے اندر کوئی گرامیٹیکل چینجز ہوئے ہیں، اور یہی ڈیفالٹ ہے، یہی اوریجنل ہے جو ہیوی ہے. اور لائٹ جو ہے وہ ایب نارمل ہے، ڈیفالٹ نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اندر گرامر کی وجہ سے کوئی چینجز ہو گئے ہیں، اس کے اندر کوئی گرامر کی وجہ سے چینجز ہوئے ہیں تو وہ لائٹ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہیوی سے لائٹ بن گیا، یعنی کہ وہ ڈیفالٹ سے کیسا بن گیا؟ گرامر کے چینجز کی وجہ سے وہ لائٹ ہو گیا ہے. تو نارمل سے ہم نے اس کو ایب نارمل کر دیا. وہ ویسا ایب نارمل نہیں، ایب نارمل ان دا سینس کہ اس کے اندر کوئی گرامر کے چینجز ہو گئے ہیں. تو 4 پوائنٹ ہم نے دیکھے. کیا چینجز ہے؟ وہ ہے پوائنٹ. پہلا پوائنٹ، نون ساؤنڈ موجود ہوگی تو ہیوی ہے، نون ساؤنڈ موجود نہیں ہوگی تو لائٹ ہے. نون ساؤنڈ موجود ہونے کے دو طریقے ہیں، یا تو تنوین ہو یا کمبوز ہو. نون موجود ہو، نون ساؤنڈ موجود نہ ہونے کا دو طریقے ہیں، تنوین کا ہٹ جانا اور نون کا ہٹ جانا. ٹھیک ہے، اور ہیوی جو ہے وہ نارمل ہے اور لائٹ جو ہے وہ اب نارمل ہے. ہیوی ڈیفالٹ ہے، اوریجنل ہے، جیسا وہ ورڈ ہوتا ہے اوریجنل تو اس کو ڈیفالٹ کہتے ہیں. اور اگر اس کے اندر کوئی چینجز ہو گئے گرامر کے، کسی فیکٹر نے اس کو افیکٹ کر دیا، کوئی چیز جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے تو وہ لائٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹس ہے ہیوی اور لائٹ کو یاد رکھنے کے. اب جب ہم ایگزامپل سے ڈیل کریں گے تو یہ سارے پوائنٹ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ہاں جی. کم ٹو دا فارمولا. اب یہ فارمولا ہم نے آسانی کے لیے بنا لیا ہے، کوئی ایسا فارمولا ہوتا نہیں ہے، یہ ایزی آپ کے لیے ایزی ہو جائے سمجھنے کے لیے تو ہم نے یہ فارمولا بنا لیا. ٹھیک ہے، فارمولا کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی لگیج بہت زیادہ ہیوی ہے، کوئی بھی سامان آپ کے پاس کوئی بہت ہیوی ہے، تو آپ کیا کر لیں، اس کے اندر سے دو تین چیزیں نکال دیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ لائٹ ہو جاتی ہے. تو بس اسی طرح سے لگیج کو ہلکا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کے اندر سے سامان نکال دیں. اسم کو ہلکا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کے اندر سے نون ساؤنڈ نکال دیں. کوئی بھی اسم، کوئی بھی ناؤن اگر ہیوی ہے، بھاری ہے، اس کے اندر سے نون ساؤنڈ کو نکال دیں تو وہ لائٹ ہو جائے گا. سمپل فارمولا. ہیوی میں سے ہیوی کو لائٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے نون کی آواز کو نکال دیا جائے. بھاری اسم کے آخر سے نون کی آواز کو نکال دیں تو اسم ہلکا ہو جائے گا. اب ہم اس کا ایگزامپل دیکھتے ہیں. کیا ہے؟ بہت سمپل. یہاں پر ایگزامپل، سب سے پہلا ایگزامپل جو آ رہا ہے وہ ہے مسلمن ٹیبل یا مسلمتن ٹیبل. جتنے بھی مسلمن ٹیبل ہیں، میل ہو چاہے فیمیل ہو، سب کے سب ہیوی ہیں. ٹھیک ہے،
جتنے بھی مسلم ٹیبل ہیں سارے کے سارے ہیوی ہیں، دیٹ مینس ڈیفالٹ ہیں، دیٹ مینس نارمل ہے، اسی طرح وہ ورڈ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان، 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 آنی، اینی، اینی، اونا، اینا، اینا، آتن، 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 اسی طرح سے سب کی اینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، مسلمن ٹیبل بھی اور مسلمتن ٹیبل بھی. تو جب یہ ہیوی ہیں سارے کے سارے مسلمن ٹیبل، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، تو ہم کیا کریں گے، انہی کے آخر میں سے نون کی آواز کو نکال دیں گے تو وہ لائٹ ہو جائے گا. اگزامپل دیکھ کر چلتے ہیں. اگزامپل لے لیا ہم نے پہلا مسلمن. اب مسلمن کو اگر غور سے سنا جائے تو اس کے اندر نون کی آواز آ رہی ہے، ان نون کی آواز آ رہی ہے، ساؤنڈ آف نون. اسی نون کی آواز کو نکال دیجئے. تو نون کی آواز کس وجہ سے آ رہی ہے، تنوین کی وجہ سے آ رہی ہے. تو تنوین کو ہٹا دیں. تنوین کو ہٹانے کا کیا طریقہ ہے، ایک حرکت ہٹا دیں تو مسلم منہ بن گیا. اب جب آپ مسلم منہ کہتے ہیں تو نون کی ساؤنڈ نہیں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہیوی سے لائٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تنوین کی ایک حرکت کو ہٹا دیا تو وہ لائٹ ہو گیا. مسلمانی، مسلمانی، مسلمتانی، مسلمانی یا مسلمتانی. تو اب یہ مسلمتانی ہیوی ہے کیونکہ ہم نے پڑھ لیا جتنے بھی مسلمن ٹیبل ہیں، میل ہو چاہے فیمیل ہو، سب کے سب ہیوی ہیں. تو مسلمتانی بھی ہیوی ہوگا، بھاری ہوگا. تو ہم کیا کریں گے، اس کے آخر میں ہمیں تنوین تو دکھائی نہیں دے رہی، تو ہم کیا کریں گے، نون ہی کو بھگا دیں گے یہاں سے. نون کو ڈراپ کر دیجئے، کر دیا جائے گا. تو نون کو ڈراپ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا، مسلمتا. مسلمتا کیا ہے، اسی ورڈ کا لائٹ فارم ہے. تو مسلمتانی ہیوی ہے، مسلمتا لائٹ ہے. تو اس طریقے سے ہم کیا کریں گے، ہیوی کو لائٹ کریں گے. جہاں تنوین ہو وہاں ایک حرکت ہٹا دیں، جہاں نون موجود ہو وہاں سے نون ہی کو ہٹا دیں تو وہ لائٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے، جسٹ نوٹ دس ڈاؤن، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. کسی بھی ورڈ کے شروع میں اگر ال لگا ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی ورڈ کے شروع میں اگر ال لگا ہو، معرفہ ورڈ ہو، پراپر ورڈ ہو، ڈیفینیٹ ورڈ ہو، خاص ورڈ ہو، تو ایسے اسم کو جس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ وہ ہیوی ہے یا لائٹ. تو جہاں کہیں بھی ال والا اسم آ جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے یہ ہیوی ہے یا لائٹ ہے، بلکہ آپ کہیں گے ناٹ ایپلیکیبل. رول ناٹ ایپلیکیبل، یہ رول، یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا. کون سا، ہیوی اور لائٹ والا. تو جہاں ال آپ کو دکھائی دے دے تو وہاں پر ہیوی اور لائٹ کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا، وہ رول اپلائی نہیں ہوگا. تو اب انشاءاللہ جو ہم نے فارمولا دیکھ لیا، نون ساؤنڈ کو نکال دیں تو سارے مسلم ٹیبل جو ہیں ہیوی ہیں. ہیوی کو لائٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، تنوین کی ایک حرکت ہٹا دیں، یا نون موجود ہے تو نون ہٹا دیں. سمپل سی بات ہے. اور ال کی جگہ پر ہم نہیں پہچان سکتے کہ وہ ہیوی ہے یا لائٹ ہے. تو چونکہ ہم نے پتا ہے کہ جتنے مسلم ٹیبل ہیوی ہیں تو ہم مسلم ٹیبل سے ہی شروعات کرتے ہیں، اور مسلم ٹیبل کو ہم لائٹ مسلم ٹیبل بناتے ہیں. جس طرح سے ہم نے پراپر مسلم ٹیبل بنایا تھا ال لگا کر، تو ال کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ال لگا کر ہم نے لائٹ نہیں کیا، بلکہ یہ خود بخود لائٹ کیے ہو رہے ہیں جب ہم اس کی مطلب اس کو گرامیٹیکل کوئی چینجز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا چینجز ہیں وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. پہلے ہم مسلم ٹیبل کو ہیوی کی بجائے لائٹ کرتے ہیں. جیسے ہم نے ہیوی جو مسلم ٹیبل تھا اس کو ال لگا کے المسلم بنا دیا تھا. کیا کیا تھا، کامن سے پراپر بنا دیا تھا، عام سے خاص بنا دیا تھا. اسی طرح سے یہاں پر اب ہم ہیوی سے لائٹ بنا رہے ہیں. تو پہلا ورڈ ہے ہمارا مسلمن، پھر ہے مسلمن، پھر ہے مسلمن. تو مسلمن جو ہے وہ بن جائے گا مسلمو، اس کی دو حرکت ایک حرکت ہو جائے گی، مسلمو. دوسرا والا بن جائے گا مسلمہ، تیسرا والا بن جائے گا مسلمی، مسلمو، مسلمہ، مسلمی. ٹھیک ہے، مسلمن، 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 سیم چیزیں تھیں، بس اس کی ایک ایک حرکت کو ہٹا دیا. اور جیسے ہی دو زبر ہٹا، دو فتحہ ہٹے، اس کا الف بھی غائب ہو گیا جو پہلے ہوا کرتا تھا، مسلمو، مسلمہ، مسلمی. پھر اس کے بعد ہم نے ڈوئل کیا تھا مسلمتانی، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. تو مسلمانی، مینی، مینی میں نون آخر میں دکھائی دے رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں.
مسلمہ، مسلمی، مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی، مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی. پھر ہم پلورل کی طرف آتے ہیں. پلورل کیا تھا؟ مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ. اب ہم نے اس کو لائٹ بنا دیا تو نون ڈراپ کر دیا. مسلموں نہ ہٹا دیا. مسلموں، مسلمی نہ ہٹا دیا. مسلمینہ میں نہ ہٹا دیا. مسلمینہ میں نہ ہٹا دیا. مسلموں، مسلموں، مسلمہ، مسلمی، سوری، مسلموں، مسلمی، مسلمی. اس طریقے سے ہم نے اس ٹیبل کو لائٹ ٹیبل بنا دیا. مسلموں، مسلمہ، مسلمی، مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی، مسلموں، مسلمی، مسلمی. اس طریقے سے یہ ٹیبل جو ہے ہیوی سے کیا بن گیا؟ لائٹ ٹیبل بن گیا. تو اب ہم نے کیا کیا؟ ان ساری چیزوں کے اندر سے نون کی ساؤنڈ کو نکال دیا. نون کی ساؤنڈ تنوین کی وجہ سے تھی یا نون کی ساؤنڈ نون موجود ہونے کی وجہ سے تھی؟ جہاں جہاں نون کی ساؤنڈ آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی، سب کو ہم نے ڈراپ کر دیا، نکال دیا. اب ہم آتے ہیں مسلمتن ٹیبل کی طرف. مسلمتن ٹیبل کیا تھا؟ مسلمتن، تن، مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتین، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. یہ تھا مسلمتن فیمیل ٹیبل. اب اسی مسلمتن ٹیبل کو ہم لائٹ مسلمتن ٹیبل بنائیں گے. لائٹ بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ تنوین ہٹا دیجئے، ایک حرکت ہٹ جائے گی. نون موجود ہو تو نون ہٹا دیجئے، تو ساری کی ساری نون کی ساؤنڈ نکال دینی ہے. تو مسلمتن بن جائے گا مسلمتو، مسلمتن بن جائے گا مسلمتا، مسلمتن بن جائے گا مسلمتی. ٹھیک ہے، حرکت ایک ایک ہٹا دی. اسی طرح مسلمتانی، تانی کا نون ہٹ جائے گا، مسلمتا بس یہ رہ گیا. مسلمتینی، مسلمتئی رہ گیا، مسلمتینی بج گیا مسلمتئی. اسی طرح مسلماتن، آتن کی جگہ آتو رہ گیا. جہاں حرکات ہوں گی وہاں ایک ایک حرکت ہٹا دینے سے بھی نون کی ساؤنڈ چلی جاتی ہے. مسلماتو، مسلماتی، مسلماتی. پورا ٹیبل ہم دیکھیں تو مسلمتو، مسلمتا، مسلمتی، مسلمتا، مسلمتئی، مسلمتئی، مسلماتو، مسلماتی، مسلماتی. اس طریقے سے ہم نے ہیوی کو لائٹ ٹیبل بنا دیا. اب یہاں پر لاسٹ پوائنٹ یاد رکھیں اس چیپٹر کا، وہ یہ ہے کہ کون کون سے ریزن ہے، کون کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اسم جو ہے لائٹ ہو جاتا ہے، ہیوی سے وہ لائٹ ہو جاتا ہے. تو لائٹ ہونے کے ریزن، دا ریزن فار بینگ لائٹ، کسی بھی چیز، کسی بھی اسم کے ہلکے ہونے کے کیا کیا وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ ہے پارشلی فلیکسیبل. اس میں مورب غیر منصرف، مورب غیر منصرف. ٹھیک ہے، تو مورب غیر منصرف کیا چیز ہے، پارشلی فلیکسیبل کیا چیز ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. ابھی صرف آپ نے نام یاد رکھنا ہے. دوسری چیز جو اسم کو ہلکا بنا دیتی ہے، ہیوی سے لائٹ کر دیتی ہے، وہ ہے منادا، the one being called. منادا یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے، اے لڑکی، او بچے. تو منادا یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے، وہ کیا ہوں گے؟ لائٹ، لائٹ ہو جائیں گے. تیسرا پوائنٹ، تیسری اور آخری ریزن ہے منادا. منادا یعنی which is possessed، جو کسی کی ملکیت میں ہو، اس کو کہا جاتا ہے مضاف. تو مضاف بھی لائٹ ہوگا. تین وجہ کون کون سی دیکھی؟ مورب غیر منصرف، پارشلی فلیکسیبل. دوسرا منادا یعنی ون بینگ کالڈ، جس کو پکارا جا رہا ہو. مضاف، مضاف یعنی جو پزیسڈ ہو. تو یہاں پر یہ تینوں کے کیا کام ہے، کیا فنکشن ہے، یہ فنکشن نہیں دیکھنے، ہم نے صرف ریزن دیکھنا تھا کہ کس نے وہ ٹیبل مسلمن اور مسلمتن جو ٹیبل تھا اچھا خاصا کھڑا ہوا تھا، اس کو لائٹ کون کر کے چلا گیا. تو لائٹ تین لوگ کر کے جا سکتے ہیں. تین پاسبلٹیز ہیں ہمارے پاس. ایک یہ ہے کہ یا تو وہ مورب غیر منصرف پارشلی فلیکسیبل ہو، یا وہ منادا ہو ون بینگ کالڈ، اور ایک مضاف ہو. مضاف یعنی کہ جو پزیسڈ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں ہم انشاءاللہ
آگے آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے، ابھی فی الحال صرف نام یاد رکھیں۔ تو 3 وجوہات ہے، 3 ریزن ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا جو لیسن تھا وہ مکمل ہو گیا۔ ہم کوئک ریویژن کر لیتے ہیں، کیا ہم نے پڑھ لیا آج؟ ہم نے یہ پڑھا کہ جو بھی اسم ہوتے ہیں، تمام کے تمام اسم ایوری ناؤن، اس سارے کے سارے کیا ہیں؟ یا تو وہ ہیوی ہیں یا وہ لائٹ ہے۔ ہیوی کب ہوں گے؟ جب اس کے اندر وزن ہوگا، زیادہ وزن ہوگا تو وہ ہیوی ہو جائیں گے، اور کوئی چیزیں نکال دی جائیں گے تو وہ لائٹ ہو جائیں گے۔ تو ہم نے پھر ڈفرینس دیکھا کہ جہاں جہاں نون کی آواز موجود ہو، نون ساؤنڈ موجود ہو، ٹھیک ہے، تو نون ساؤنڈ موجود ہونے کی وجہ سے ہیوی ہوتا ہے، اور نکال دیا جائے تو لائٹ ہوتا ہے۔ پھر نون ساؤنڈ 2 چیزوں سے ہوتی ہے، یا تو تنوین کی وجہ سے یا نون موجود ہونے کی وجہ سے۔ تو ان دونوں کی نون ساؤنڈ کو نکال دیا جائے گا تو وہ ہیوی سے لائٹ بن جائے گا۔ پھر یہی ڈیفالٹ ہے ہیوی، یعنی ہیوی کو لائٹ کیا گیا ہے، تو وہی ہیوی جو ہے وہ ڈیفالٹ ہے، وہی نارمل ہے۔ اور جو لائٹ کر دیا گیا تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی گرامر کے چینجز ہوئے ہیں، یا پھر وہ اب نارمل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا فارمولا، ہیوی کو لائٹ کرنے کا کیا طریقہ، اس میں سے مائنس کر دیں نون ساؤنڈ کو۔ پھر ہم نے یہاں پر ایگزامپلس دیکھے، جتنے بھی مسلمون ٹیبل ہیں، میل فیمیل، مسلمون مسلمتن، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ ہیوی ہیں۔ سارے کے سارے ورڈ جو مسلمون ٹیبل میں آ جائیں گے وہ سارے کے سارے ہیوی ہوں گے، اور ان کو دور کر مطلب ہیوی، ان کو لائٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کی نون ساؤنڈ نکال دیجئے تو مسلمون بن جائے گا مسلموں، مسلمتانی بن جائے گا مسلمتا، ٹھیک ہے، مسلمتانی مسلمہ، تا بنے گا مسلمون، مسلم مسلمون کیا بن جائے گا؟ مسلموں۔ اس طریقے سے ہم نے اس کو لائٹ بنایا۔ ایک جو اہم پوائنٹ ہم نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، جہاں کہیں ال دکھائی دے دے وہاں پر آپ کہیں گے ہیوی لائٹ ہم نہیں پہچان سکتے، تو رول اپلائی نہیں ہوتا، رول کی یہاں پر کوئی حیثیت نہیں، ہیوی اور لائٹ والی۔ پھر ہم نے دونوں ٹیبل دیکھ لیا، مسلموں مسلمہ مسلمی، مسلمت مسلمہ مسلمئی مسلمئی، مسلموں مسلمی مسلمی۔ اسی طرح فیمیل ٹیبل ہم نے دیکھ لیا، مسلمتو مسلمتا مسلمتی، مسلمات مسلمات، مسلمہ مسلمئی مسلمئی، مسلمات تو مسلماتی مسلماتی۔ اس طریقے سے آپ نے ٹیبل کو لرن کرنا ہے۔ پھر 3 وجوہات دیکھ لی، 3 وجہ دیکھ لی، 3 وجہ دیکھ لی۔ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ 3 وجوہات ہیں، مورب، غیر منصرف، پارشلی فلیکسیبل۔ دوسری وجہ ہے منادا، تیسری وجہ ہے مضاف۔ تو یہ 3 صرف آپ نے نام یاد رکھ لیں، کام ہم انشاءاللہ بعد میں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے دیکھتے رہیں گے، دیکھ لیں گے کہ کیا کام ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نے لیسن مکمل کر لیا، بس بہت سمپل سا لیسن تھا۔ ہیوی کو لائٹ کرنا ہے، نون ہٹا دیجئے، نون کی ساؤنڈ ہٹا دیجئے، اور تنوین ہے تو 1 حرکت ہٹا دیجئے، نون ہے تو نون ہٹا دیجئے۔ پھر اس کے بعد وہ جو ال آ جائے تو ال میں یہ رول اپلائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کو پاز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا لیسن مکمل ہو چکا۔